اج دا عنوان ہے اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک بدصورت چیز دیکھی اور دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس بدصورت چیز نے جواب دیا کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، میں تمہارا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ بھی تیرے تو کس طرح جان چھوڑ سکتی ہے؟ تجھ میرا برا عمل ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے درود پاک پڑھا کر، یعنی کہ نبی دی ذات اقدس دے اتے، ذات پاک دے اتے درود پڑھا کر، پھر میرے تو نجات پا جائے گا۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگے اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کی مطلب ہے اے رسول، اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ کدوں دوست رکھے گا؟ جدو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کی جاسی، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان نو دوست رکھے گا، پھر اللہ دا بندہ محبوب بن سکتا ہے جدوں اللہ دے محبوب دی تابع داری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ اس دا شان نزول کی ہے، کس وقت نازل ہوئی؟ جدوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف نو دعوت تے اون دے ساتھیاں نو اسلام دی دعوت دیتی، انہوں نے اگو جواب دیتا، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ وہ کہنے لگے اسا اللہ تعالیٰ دے بیٹوں کی طرح ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن اتارا، فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرمایا اے رسول، اے محبوب تسا انہاں نوں فرما دیو اگر اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے نے تے پھر فتبعونی، تیری اتباع کرن، یحببکم اللہ، پھر میرے محبوب بن جان، پھر میرا محبت دعوے سچے نے، ورنہ نہیں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اگو جدو یہ گل کی انہوں نے کہ اسا اللہ دے بیٹیاں دی طرح ہیں، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تواڈے پاسے اللہ کا پیغام تانوں پہنچان آیا اور تمہارے لیے اللہ کی دلیل بن کر آیا ہوں۔ اگے فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، فرمایا میری اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ انہوں نے پھر انہوں نے یہ گل کی تھی، مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے، یعنی کہ مومنہ دی محبت رب نال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ دے احکام نے انہاں تے عمل کیتا جاوے، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے طالب رہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربانی کرتا ہے، انہیں جزائے خیر عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ دی محبت کی ہے۔ مومن دی محبت رب نال ہے کہ اللہ دے احکام تے عمل کرے، اللہ دے فرمان تے اللہ دے محبوب دے نقش قدم تے چلے، اے خدا نال محبت ہے مومن دی، تے خدا دی محبت مومناں نال انساناں نال اے ہوندی ہے کہ انہاں اُتے مہربانی کردا ہے، وہ عمل تھوڑا کردے نے جزا چوکھی دے دیندا ہے، یہ اللہ دی محبت ہے مومناں دے نال۔ انہاں پھر اللہ کی کردا ہے، پھر انہاں بندیاں دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص چار چیزوں کے بغیر چار چیزوں کا دعویٰ کرے، فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ امام غزالی کی فرمایا وہ کیڑیاں چار چیزاں؟ فرمایا جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر نیکی نہ کرے، جنت جاون دی خواہش بھی رکھدا ہوئے، جنت جان دی محبت دا دعویٰ بھی کرے مگر نیک عمل نہ کردا ہوئے، امام غزالی فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے۔
دوسرا فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور علماء صالحین کو دوست نہ رکھے اور ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو فرمایا اس کا دعویٰ محبت بھی جھوٹا ہے۔ اگر امام غزالی فرماتے ہیں جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے مگر فرمایا گناہ نہ چھوڑے تو فرمایا وہ بھی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یعنی ایک بندہ آگ تو ڈرن دا دعویٰ کرتا ہے جہنم دی آگ بڑی سخت ہے، ڈر لگتا ہے، پھر اس دے باوجود گناہ نہ چھڑے، تا کر کے قسم خدا دی کر کے نا کہ عمر پاک اس واسطے اگ بالنی، اگ بال تے ہاتھ رکھنا تے جدوں سیک لگنا تے چھکنا تے فرمانا ہے خطاب دے پترا دنیا دی آگ تے صبر نہیں کر سکتا تے مولا کائنات دی نافرمانی نہ کری، تیرے کو جہنم دی آگ جلدی نہیں جانی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر بندہ آگ تو ڈرن دا دعویٰ کرے تے عمل گناہ نہ چھڑے تے فرمایا ان دا دعویٰ محبت بھی جھوٹا ہے۔ جو شخص اگے چوتھی کی گل کی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر تکلیف اتے شکایت کرے فرمایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ تو اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو محبت کا دعوے دار ہے، بھی ادھر محبت دعوے کرنا ہے، ادھر اللہ رسول کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور فرمایا مجھے زندگی کی قسم یہ کتنی عجیب بات ہے، سانو بھی آج ایویں لگتا ہے جدو تساں عشق رسول دے نعرے لاندے نا جھنڈے پھاڑتے 12 ربیع الاول نوں، سانو بڑا عجیب لگتا ہے، ایویں عجیب لگتا ہے جویں حضرت رابعہ بصری نوں عجیب لگا سی۔ فرما دیا نے کہ دعوے کردے جے اللہ رسول دی محبت دے، دعوے کردے جے اللہ رسول دی محبت دے تے تساں کردے نافرمانی جے رب سونے دی، اللہ دے محبوب دی نافرمانی کردے جے۔ آپ فرما دیا نے کتنی عجیب بات ہے۔ اگے کیا فرماتی، فرمایا اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو اس کی اطاعت کرتا، فرمایا کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا محب جڑا ہوندا ہے جن دے نال محبت کردا ہے اون دی اطاعت کردا ہے، کی مطلب کہ اون دی ہر گل مندا ہے، اون دی ہر گل نہ منے تو پھر محبت نہیں ہوتی۔ اگے فرمایا محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے، کی مطلب کہ محبت دی علامت ہوندی ہے کہ جیڑی گل محبوب کرے اونوں مننا، کسی اور پاسے کان دھرنا ہی نہ، اس گل تے عمل کرنا۔ تے اگلی گل کی فرمایا کہ اون دی گل دے خلاف کوئی کام، یعنی اللہ دے رسول دے نال اگر محبت دا دعویٰ کریے نا سادے لفظاں دی گل کراں تے خدا رسول دی نافرمانی والے کام نہیں کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جنہاں وچ خدا رسول راضی ہون۔ پھر آپاں نوں آکھنا بھی نہیں پینا اسی عاشق تے محبت والے ہیں، دنیا ویکھ کے آپے آکھے گی کہ اے خدا رسول نال محبت کردے نے، کیونکہ خدا رسول دی نافرمانی نہیں کردے۔ بابے فرید نوں کہنا نہیں پیا میں عاشق ہاں، اج اساں آکھنے او عاشق سی، کیوں؟ انہاں خدا رسول نال صرف محبت کیتی سی۔ پر کریے کی، علامہ اقبال فرماتے ہیں سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گیا ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ یعنی دنیا نو ایویں لگتا ہے اج یہ انجمن بدلی پئی تھلے والی جڑی نسل ہے نا ایویں بدلی کہ انہاں نو بڑا، اقبال فرماندا ساڈی گل کون سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا نئے زمانے میں، زمانہ نواں آ گیا ہے تے تانوں لگدا ہے کہ گلاں مولوی سانوں پرانیاں پچھلیاں سنائی رکھدا ہے، بھی زمانہ نواں آ گیا ہے۔ زمانہ نواں نہیں ہوندا، زمانہ وہی ہوندا ہے، زمانہ وہی ہوندا ہے، انسان بدل جاندے نے۔ انسان وہ نہیں رہا، جنہیں کسی بزرگ نے فرمایا نا گل گئے گلشن گئے کوڑے دتورے رہ گئے، سانو کوڑا دتورا فرمایا، فرمایا کوڑے دتورے رہ گئے، صورتیں تو ہیں مگر انسان تھوڑے رہ گئے۔ گل تے غور کرنا، کچھ لوگ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول آئے، آپ نے کہنے لگے اساں تہاڈے نال محبت کیتی کرنے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب آپ نے دیکھ کر پتھر مارنے شروع کر دیا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ آپ نے پوچھا، فرمایا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو تم میری دی ہوئی تھوڑی سی تکلیف پر صبر نہ کرتے، اگر تساں میرے نال محبت کرتے ہوندے تو پھر میری تھوڑی سی تکلیف سے تساں پھر صبر نہ کردے۔ اگے فرمایا پھر شبلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا۔ فرمایا اہل محبت تواڈے ورگے نہیں ہوندے، فرمایا اہل محبت وہ لوگ نے جنہاں نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر وسیع زمین اور شہر بھی تنگ ہو گئے، انہاں تے کھلی زمین تے شہر بھی تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور فرمایا وہ اس کی عظمت میں کھو گئے۔
فرمایا جنہ محبت کیتی تواڈے ورگے نہیں ہوندے. فرمایا او سن لوگ جنہاں نے اللہ نو ایویں پہچانا جنہیں رب نو پہچانن دا حق ہے, اللہ دی عظمت اندر کھو گئے, اس کی قدرت میں حیران ہیں. انہوں نے فرمایا جام عشق پیا, اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں مناجات سے لذت حاصل کی. پھر آپ نے یہ اشعار پڑھا. اشعار کیا پڑھا؟ اے مولا تیری محبت نے مجھے مدہوش کر دیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو محبوب کی محبت میں ہوش میں نہ ہو؟ فرمایا کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو محبوب کی محبت میں ہوش میں نہ ہو, یعنی ہوش ہی کھو گئے بندہ, اینو محبت آخدے نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں, فرمایا جو جنت کا طالبگار ہو, یعنی جنت کا طلبگار ہو, اس نے نیکیوں میں جلدی کی. جو جہنم سے خوف زدہ ہوا اس نے خواہشات کو ترک کیا. یعنی کی مطلب مولا علی فرمانے نے فرمایا جڑا بندہ جنت دا طلبگار ہوئے گا وہ نیکیاں میں جلدی کرے گا, جڑا جہنم تو ڈرنے والا ہوئے گا اپنی خواہشات نو چھڑ دے گا. اور فرمایا مولا علی فرماتے نے فرمایا جس نو موت دا یقین ہوگا آ جاوے گا, فرمایا دنیا دی لذت نو ختم کر دے گا, دنیا دی لذت نو ختم کر دے گا. یہ ایویں نہیں گل بنتی. مولا روم سرکار نے نا ساڈے رنگے عاشقاں دا ایک واقعہ لکھا ہے, اپنا حکایت الامید اندر کتاب ہے مولا روم سرکار دی. آپ فرماندے نے فرمایا کہ ایک بندہ سی زمانے جاہلیت دی گل کرتے نے, کسی علاقے اندر ایک رواج سی کہ لوگ نا اپنے ہتھاں دے اوتے شیر دی تصویر بنواندے سن, اپنے ہتھاں اوتے نا شیر دی تصویر بنواندے. ایک شخص نے آپ فرماتے کہ اسی طرح تصویر بنانے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر بنا دے. اس نے جب سوئی گرم کی آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھ پر رکھی تو تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا ارے کیا بناتا ہے, یعنی کی بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دم بنا رہا ہوں, شیر کی دم بنا رہا ہوں. اس نے کہا ارے بغیر دم کے بھی تو شیر ہوتا ہے, بن سکتا ہے, کی مطلب بھی دم رہن دے. اس جڑا مصور سی اس نے دوبارہ سوئی گرم کی تھی, سوئی گرم کر کے اس کی کھال پر رکھی, وہ پھر چلایا اور کہا ارے کیا بناتا ہے؟ مصور نے کہا اب کان بناتا ہوں. اس نے کہا ارے ظالم بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے. یہ ساڈا عاشقاں دا یہ حال ہے, اسیاں نے بھی نہ کان بنے تے نہ دم بنے تے کوئی شے بنے نہ تے شیر بھی بن جائے. او کہن لگا ایویں دا عاشق سی اپنے رنگا, کہن لگا کہ بغیر کان تو بھی تو شیر ہو سکتا ہے, کان رہن دے, تکلیف ہوندی سوئی رکھنا ہے. تا مصور نے پھر سوئی گرم کی, اس کی کھال پر رکھی, وہ پھر چیخا اب کیا بناتا ہے؟ کہنے لگا ہن کی بناون لگا؟ اس نے کہا اب شیر کا میں شکم بناتا ہوں, یعنی پیٹ بناون لگا. اس نے کہا رہنے دو, بغیر شکم کے بھی تو شیر بنا دے, بغیر شکم تو شیر بنا دے. اسی طرح جب سر بنانے سے بھی اس نے انکار کیا تو مصور جڑا سی نا بنان والا انہیں غصے نال انہوں جھنجوڑا تے سوئی پیچھا چھکی تو انہوں دھکا مارا. فرمایا دفع ہو جا. فرمایا بے شرما بھی بے دم بے شکم شیر کس نے دیکھا ہے؟ اس طرح کا شیر تو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. اس نے جواب تھا کہ جس طرح تو شیر بنوانا ہے نا, ایویں دا شیر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا جندا نہ سر ہوئے نہ ان دے کان ہون تے نہ ان دا پیٹ ہوئے. اگے فرمایا ترجمہ کی نکلا کہ اے شخص جب تو سوئی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے تندو خود شیر بنوانے کی بات کرتا ہے. یعنی تو اگر سوئی دی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تو شیر بناون دی گل کرنا ہے. تا پیر باؤ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ لوہے وانگو پیا کٹیویں تا تلوار سدیویں. تلوار بنتی ہے نا, تلوار نو پوچھ پہلے وہ کٹیندی کنی ہے. لوہا اینا کٹیندا ہے گرم ہوندا ہے اگ وچ پیندا ہے. فرمایا لوہے وانگو پیا کٹیویں تا تلوار سدیویں, مہندی وانگو پیار رگڑیویں تا ہاتھ یار سجیویں. جدو یار دے ہاتھ چ مہندی سجیندی ہے نا وہ پہلے بڑا رگڑیندی ہے. فرمایا مہندی وانگو پیار رگڑیویں تا ہاتھ یار سجیویں. اگے فرمایا روئی وانگو پیا پنجیویں تا دستار سجیویں. اے جڑی دستار رکھی گلی ہے نا پہلے روئی وانگو پنجیجی ہے, روئی وانگو پیا پنجیویں تا دستار سجیویں. عاشق صادق ہوویں باہو جے وانگ حسین کوہیویں. آج عاشق صادق بننا چاہنا ہے حسین وانگو کوہیج تے کوہینا سکھ, پھر پتہ لگے گا تو عاشق ہے. دعا اللہ تعالیٰ سانو عمل توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ.